بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ڈیئر فرینڈس ٹو یور اون یوٹیوب چینل ایگزام جگاڑ. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بہت ٹائم بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے ویڈیو کے ذریعے. ویڈیو بنانا بیچ میں بند کیوں کیا، اس کے بہت سارے ریزنز ہے. کچھ اپنی مجبوریاں تھی، کچھ زمانے والوں کے ستم. خیر، اب آج ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ بہت سارے میرے بھائی اور بہنیں مجھے فون کر کے یا میسیج کر کے بہت سارے سوالات پوچھ رہے تھے. تو جہاں مجھے لگا کہ کامن جو ہر کسی کا کنسرن ہے کیا ہے، اس پہ ایک ویڈیو بنانا چاہیے، کیونکہ ایگزام جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں JK SSB کا بڑا بزی کیلنڈر ہے. ایگزام سارے آنے والے ہیں، تو بہت سارے لڑکے جو ہیں انہوں نے کافی محنت کی ہوئی ہے، لیکن تھوڑے سٹریسڈ ہوتے ہیں یا اب سوچتے ہیں کہ لاسٹ میں کیا کریں. اس حساب سے یہ ویڈیو بنائی ہے میں نے. آئی ہوپ آپ کے لیے بہت بینیفیشل ہوگی. اگر ویڈیو تھوڑی لمبی بھی ہوگی، لیکن آئی گارنٹی یو کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ویڈیو آپ کو لگے گا کہ ہاں آپ نے کچھ سیکھا ہے جو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگا. تو لیٹ اس اسٹارٹ دی ویڈیو جو میں نے بنائی ہے. اب ٹاپک کچھ بھی رکھ لیجئے، اس کا نام میں نے ایسے ہی رکھا ہے 5 امپورٹنٹ ٹپس ٹو کنسیڈر بیفور ایگزامینیشن. ایگزام ہونے سے پہلے، خاص کر 1 مہینے پہلے، 1.5 مہینے پہلے یا 20 دن پہلے جو ہمارے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، تو ان کو کیسے ٹیکل کریں، اپنے آپ کو کیسے شانت رکھیں اور کیا کیا چیزیں کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ چانسز ہمارے بنے ہم کوالیفائی کر لیں ایگزامینیشن. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میں نے 5 ٹپس رکھے ہیں، 5 پوائنٹس رکھے ہیں جن کو میں ایکسپلین کروں گا کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے یا اپنے دوستوں کے ساتھ، جو بھی میرے دوست جنہوں نے ایگزام چاہے کوالیفائی کیا ہے یا نہیں کیا ہے، ان کے ساتھ میں ان کی جو ایکسپیرینس ہے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو سٹارٹ کرتے ہیں. پہلی ٹپ جو ہے وہ ہے سیلف بلیف. سیلف بلیف کا مطلب دیکھیے، ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم سب نے بہت زیادہ محنت کی ہوئی ہوتی ہے پورے سال. کسی نے 1 مہینہ پڑھا، کسی نے 4 مہینے پڑھے، کسی نے 10 مہینے پڑھے، لیکن ایگزام آتے آتے نا وہ ہمارے اوپر سے نا ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. ہمیں لگتا ہے کیا میں کر پاؤں گا یا نہیں، مطلب ہم ڈاؤٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی کیپیبلٹیز کو ہم ڈاؤٹ کرتے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ ہمیں جو ہے وہ ذہن سے نکالنا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. مطلب اگر ہم یہ کوشچن کریں گے اپنے آپ کو کہ ہم کر سکتے ہیں، اس کو ہمیں نکالنا ہے، بلکہ ہمیں صرف کہنا ہے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ جب تک آپ یہ نہ مان کے چلے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، تب تک تو آپ پہلے سے ہی ہارے ہوئے ہیں. آپ چاہے ایگزامینیشن، چاہے کسی نے 1 مہینہ ہی پڑھا ہو یا 20 دن پڑھا ہو یا کسی نے 1 سال پڑھا ہو، آپ یہ مان کے چلو دماغ میں کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا، نہ کہ کیا میں کروں گا، ویسا پیپر آئے گا، ایسا پیپر آئے گا. یہ چیزیں ابھی سوچنے کی بالکل نہیں ہے. ان چیزوں سے سٹریس ہوتا ہے. جو بھی آپ نے پڑھا ہوتا ہے آپ اس پہ بھی ڈاؤٹ کرتے ہیں، وہ بھی بھول جاتے ہو. ٹھیک ہے نا، تو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سیلف بلیف. اپنے آپ پہ بھروسہ رکھو کہ جو میں نے پڑھا ہے، کافی پڑھا ہے، اس کے ذریعے میں ایگزام کوالیفائی کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ ہے ٹپ نمبر 1. اب ہم چلتے ہیں اپنی سیکنڈ ٹپ پہ. ٹپ نمبر 2 جو ہے ہماری، نیور کمپیئر. اچھا، کمپیئر کس معاملے میں؟ دیکھیے، کسی بھی معاملے میں، زندگی کے کسی بھی معاملے کسی دوسرے کے ساتھ کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. ہر کسی انسان کی جو سچویشنز ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، ہر کسی کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو کسی کے ساتھ بھی کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے، ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں. آپ کس کس کے ساتھ کمپیئر کرو گے؟ مان لو آپ کے گاؤں میں جو ہے 10 بندو ہیں جنہوں نے ایگزام کے لیے فارم اپلائی کیا ہے. آپ ان 10 بندوں کے ساتھ ابھی کمپیئر کر کے سب سے آگے، سب سے زیادہ پڑھنا چاہو گے، لیکن آپ کو پوری UT میں جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ کیسے آپ کمپیئر کر سکتے ہو؟ تو سب سے بیسٹ جو آپشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ جو ہے نا کمپٹیشن رکھو اپنے آپ سے، کسی دوسرے کے ساتھ مت رکھو. ہاں دیکھیے، پڑھائی میں سٹارٹ میں کمپیریزن ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہو کہ جو اس نے پڑھا ہے آپ اس سے زیادہ پڑھو یا اس سے سیکھو وہ کیسے پڑھتا ہے. لیکن جب ایگزام کلوز آ رہا ہے تو کسی کے ساتھ کمپیئر مت کرو کہ اس نے اتنا پڑھا ہے شاید میں نے یہ نہیں پڑھا ہے. ٹھیک ہے نا، ہر کسی نے اپنے اپنے طریقے سے بیسٹ محنت کی ہوتی ہے، اپنے طریقے سے جو بھی اس کو بیسٹ لگتا ہے وہ پڑھتا ہے. ایگزام جتنا قریب آتا ہے، میں آپ کو ایک سجیشن دوں گا، کسی کے ساتھ بھی، چاہے آپ کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، کمپیریزن مت کرو اس نے کتنا پڑھا میں نے کتنا نہیں پڑھا. ہو سکتا ہے اس نے کوئی ٹاپک آپ سے زیادہ پڑھا ہو، اگر وہ آپ کو پتہ چلے یا تو آپ اس کو پڑھنا چاہو گے یا آپ ڈپریشن میں جاؤ گے، یار اس نے یہ زیادہ پڑھا میں نے نہیں پڑھا. ٹھیک ہے نا، بالکل. دیکھیں، ایگزام ایک ایسی چیز ہے جو پہلے تو محنت تو ہوتی ہے، دوسرا لک بھی میٹر کرتا ہے. کہ ایک ہی بندہ، اگر 2 بندے سیم بک پڑھیں گے، ہو سکتا ہے ایک
ایک کا کوالیفائی ہو جائے دوسرے کا نہ ہو جائے، کیونکہ پڑھنے کا طریقہ ہر کسی کا الگ الگ ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو سجیشن دیتا ہوں دوسری، نیور کمپیئر، کسی کے ساتھ کسی معاملے میں بھی کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے، نہ دنیائی معاملے میں نہ کسی اور معاملے میں۔ اگر کمپیئر کرنا ہی ہے تو آپ اپنے اخلاق جو ہے، آپ کے مورلز ہے، اس حساب سے، یا جو آپ کی جو آخرت کی زندگی ہے اس کو کمپیئر کر سکتے ہو، اور آپ چاہو گے کہ اس سے اپنی زندگی بہتر بنائے۔ دنیا کے معاملات میں کسی کے ساتھ کمپیریزن مت کیا کرے، جیسے کہ ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ ایک قول ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی ٹپ نمبر 2۔ اب ٹپ نمبر 3 کیا ہے؟ نیور کمپرومائز۔ اب کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ اچھا، کس چیز پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو پڑھائی پہ بالکل کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ آپ جو پڑھتے ہو آپ محنت کرو، زیادہ سے زیادہ پڑھو، ٹھیک ہے۔ لیکن جو کمپرومائز کی میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں وہ کچھ اور ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ ہم پڑھائی میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ جو اپنا ہیلدی لائف سٹائل ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اس وجہ سے شروع میں لگتا ہے کہ مجھے کافی ہیلپ ہو رہی ہے، مطلب کوئی 18 گھنٹے پڑھتا ہے، جن سے میری بات ہوئی کوئی 17 گھنٹے پڑھتا ہے، لگتا تو ہے کہ یار یہ بہت زیادہ پڑھتا ہوں، مجھے اس سے بینیفٹ بہت زیادہ ملتا ہے۔ لیکن ایونچولی جتنا آپ کم، جیسے آپ نیند 4 گھنٹے کوئی سوتا ہے، 3 گھنٹے سوتا ہے، تو جتنا آپ کم سوتے اتنا آپ کے دماغ پہ زیادہ سٹریس بڑھ جاتا ہے۔ آپ کی باڈی جو ہے وہ ریلیکس نہیں کر پا رہی ہے، آپ کا مائنڈ ریلیکس نہیں کر پا رہا ہے، آپ کا ذہن جو ہے وہ سٹریسفل ہو جاتا ہے۔ جتنا ایگزام کلوز آتا جاتا ہے آپ اتنے ڈسٹریکٹ ہوتے جاتے ہو، آپ کو لگتا ہے آپ کا ذہن جو ہے، آپ کا مائنڈ جو ہے وہ بند ہو رہا ہے، آپ نے سارا پڑھا ہوتا ہے لیکن آپ اس کو پھر ریوائز نہیں کر پا رہے ہو، دماغ میں جو ہے آپ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہو، آپ کو جیسے دماغ جو ہے آپ کا کلوز ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے۔ تو اس کے لیے میں کیا چاہتا ہوں، آپ کبھی بھی اپنے ہیلدی جو لائف سٹائل ہے اس کے ساتھ کمپرومائز مت کرو، نیند اچھے سے اپنی پوری کرو، پڑھائی پہ بھی اچھے سے دھیان دو، لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ، اور ایونچولی وہ آپ کو ایگزام میں نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اور ٹپ نمبر 4 کیا ہے؟ ریوائز۔ اب دیکھیے، میں مان کے چلتا ہوں کیونکہ ایگزام کلوز ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، تو جتنا ہو سکے آپ ریوائز کرو، جتنا ہو سکے ریوائز کرو۔ ہاں، اگر کوئی ٹاپک ابھی تک نہیں پڑھا ہے تو وہ ایک بار پڑھ کے جاؤ، کتنا بھی ڈیفیکلٹ ٹاپک کیوں نہ ہو، ایک بار دیکھ کے جاؤ، پڑھ کے جاؤ، کیونکہ ایگزام میں نا بہت بار جب آپ کے سامنے آپشنز آتے ہیں، اگر آپ نے ایک بار بھی اس کو کہیں پہ دیکھا ہوگا تو آپ کے ذہن میں وہ آٹومیٹیکلی آ جاتا ہے، آپ اس کو ٹک مار دیتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ اور ایک چیز بھی بتاؤں میں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ موک ٹیسٹ لیتے ہیں، اچھی بات ہے، لینا بھی چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے کسی نے بہت زیادہ پڑھا ہو لیکن موک ٹیسٹ میں اس کے مارکس کم آ رہے ہو، تو اس کو بھی کوئی نا ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا ہے اپنی مطلب آپ سے کہ شاید مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے، کیونکہ جو بھی چینل ہے، اگر کوئی بھی چینل جو ہے، بڑی چینل جو جے کے میں بہت ساری چینلیں ہیں، اگر انہوں نے کوئی موک ٹیسٹ بنایا ہوتا ہے تو میکسیمم ٹائمز وہ جس طریقے سے انہوں نے پڑھایا ہوتا ہے اس طریقے سے انہوں نے موک ٹیسٹ بنایا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹاپک جو ہے آپ نے نہیں پڑھا ہو اور آپ کو وہ نہیں آ رہا ہو، تو اس سے آپ کو ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر کچھ ٹاپک آپ نے پڑھے ہوں، اس پہ کوشچن آئے ہو اور آپ نہیں کر پا رہے، تو ضروری ہے کہ آپ ان ٹاپکس پہ واپس جا کے دیکھ لیں کہ مجھے کہاں پہ یہ کیوں کمزوری آ رہی ہے، میں یہ کیوں نہیں کر پا رہا ہوں، اگرچہ میں نے یہ پڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی ڈس اپوائنٹ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اور کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ ریوائز کرے، ٹھیک ہے۔ تو اور اگر کوئی ٹاپک نہ پڑھا ہو اس کو بھی پڑھ کے ایک بار پڑھ کے ضرور جائے ایگزام میں۔ اب لاسٹ ٹپ نمبر 5، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، وہ ہے پرے۔ دیکھیے، زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جو اپنا اوپر والا اس سے جڑے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جتنا ہو سکے ہمیشہ، پہلے ایگزام کے ٹائم کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ہمیشہ زندگی میں آپ نا پرے کرنا چاہیے، اپنے اوپر اپنے اللہ کے دربار میں جانا چاہیے، پرے کرنا چاہیے۔ اس سے کیا آپ کا سٹریس کم ہو جاتا ہے، آپ کو خدا پہ زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، اور آپ کو پھر یہ لگتا ہے کہ اوپر والا جب چاہتا ہے وہ دے گا، اور اس چیز سے آپ کو کانفیڈنس آتا ہے۔ آپ اپنی 2 چیزیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ہوتی ہے محنت، دوسرے ہوتا ہے پھر لک مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اوپر والے کی طرف سے جو ہے آپ کے حق میں کچھ چیزیں لکھی ہونی چاہیے، تو اس کے لیے آپ کو پرے کرنا ضروری ہے، اوپر والے سے مانگو اور امید رکھو کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ تھی ہماری ویڈیو، تھینکس فار واچنگ، آئی ہوپ یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی ایگزام میں بھی، اور اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، اور اگر مجھ سے کچھ اور چاہتے ہو کہ کہیں سے آپ کی ہیلپ کروں تو میں اویلیبل ہوں، آپ کمنٹ میں لکھ لیجیے، یا میرا نمبر بھی ہے، ایک ویڈیو میں نے آلریڈی فون نمبر بھی دیا ہوا ہے، آپ اس پہ میسیج یا فون کر سکتے ہو۔ تھینکس فار واچنگ۔